السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ واقعی یہ بات 100% ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ اللہ جل شانہ دنیا ہی میں اچھے اور برے اعمال کا صلہ دے دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم کو برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسی عورت کا جس کو اللہ پاک نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ کراچی جیسے شہر میں اپنا گھر، محنتی اور خیال رکھنے والا شوہر، تندرست اور صحت مند اولاد، مگر ان سب نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کا شکر کرنے کے بجائے وہ عورت مغرور ہو گئی۔ وہ اکثر محلے کی دوسری خواتین کو طعنے دیتی رہتی کہ تمہاری اولاد خراب ہو رہی ہے، تمہاری اولاد جو ہے بگڑ رہی ہے۔ کبھی کسی عورت کو کہتی تمہارے بچے تو بالکل نکارہ ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، ان پر سختی کرو نہیں تو بڑے ہو کر یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، میں اپنے بچوں کو تو بہت زیادہ تمیز سکھاتی ہوں، میرے بچے بہت زیادہ فرما بردار ہیں اور سب جو ہے کسی نہ کسی کام میں لگ جائیں گے۔ اچھا، لوگ اس کی باتیں سنتے اور جو ہے خاموش ہو جاتے۔ زندگی کی صبح شام یوں ہی گزرتی رہیں اور اس کے بچے بھی جوان ہوتے گئے۔ بڑے بیٹے کی شادی بڑی شان سے کی، بہت ہی عمدہ طریقے سے کی اور جو ہے بہت ہی عالی شان جو ہے اس نے جو ہے سارا سیٹ اپ کروایا۔ لیکن اب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ کہتے ہیں نا، بندے کی اکڑ جو ہے وہ خدا کی پکڑ پر ختم ہوتی ہے۔ بڑے بیٹی کی شادی جو ہے بڑی دھوم دھام سے رکھی گئی۔ بڑا بیٹا شادی کے بعد بہت ہی بری صحبت میں پڑ گیا اور اس نے جو ہے نشہ کرنا شروع کر دیا۔ نشہ بھی اس قدر کرتا کہ الامان الحفیظ، راتوں کو گھر سے باہر رہتا، مطلب اس کا معمول ہی بن گیا کہ وہ گھر سے باہر رہتا۔ آئے دن گھر میں ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ بیٹا بھی اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ماں کو خوب برا بھلا کہتا۔ اس سے چھوٹا بیٹا بڑے سے 2 ہاتھ آگے نکلا۔ اس نے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مجرمانہ کام شروع کر دیے، مطلب اس نے یہ شروع کر دیا، چوری شروع کر دی، ڈاکہ شروع کر دیا۔ گلی میں بیٹھ جاتے۔ کراچی کا ماحول آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے کتنی ڈکیتی ہوتی ہے اور اتنی گلیاں تنگ ہوتی ہیں۔ وہ ایسی ہی کسی گلی میں بیٹھ جاتے، راہ چلتی عورتوں سے پرس چھینتے یا بائک پہ آتے جاتے لوگوں سے جو ہے ان کا موبائل اور پیسے وغیرہ چھین لیتے۔ اسی طرح شروع میں تو ماں بہت زیادہ خوش ہوئی کہ گھر میں پیسے لا رہا ہے اور جو ہے گھر میں جو ہے اچھا سسٹم ہو گیا ہے اور گھر میں سے جو ہے ضرورتیں سب کی پوری ہو رہی ہیں، نئی سے نئی گاڑی آ رہی ہے، نیو سے نیو موبائل آ رہا ہے۔ اور یہاں پہ بات یہ سوچنے کی ہے، اس ماں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا بچہ کہاں سے لے کر آ رہا ہے اور یہ جو ہے اس کے پاس سارا سامان کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ اس کا جو ہے اس کی ماں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ ماں یہ خوش تھی کہ میرا بچہ جو ہے وہ کماتا ہے، رات بھر کماتا ہے۔ اس میں ماں کی بھی غلطی ہے کہ اپنی اولاد سے ہمیں ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ جو کما کے لا رہے ہو کہاں سے کما رہے ہو اور آپ کون سا کاروبار کرتے ہو۔ آخر یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ عورت جو دوسری خواتین سے کہتی تھی کہ اپنے بچوں پر نظر رکھو، اپنی اولاد کے کالے کرتوتوں کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ کئی لوگوں نے اس عورت کو اس کے بچے کی مجرمانہ کارروائیوں کی خبر دی، مگر وہ کسی کی بات پر یقین ہی نہیں کرتی تھی، الٹا انہی کو برا بھلا کہتی کہ تم میرے بچوں سے جلتے ہو۔ اچھا، یہ بات سوچنے کی ہے، اکثر خواتین کو جب کسی اس کے بچے کی شکایت دی جائے تو وہ الٹا شکایت دینے والے پر ہی ناراض ہوتی ہے کہ آپ جو ہو میرے بچے سے جلتے ہو، میرے بچوں کی غلطیاں نکالتے ہو اور میرے بچے جو ہیں وہ تو بالکل صحیح ہیں۔ تو یہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ میرے نانا ابو جو ہے ایک واقعہ ہمیں سناتے تھے، میں مختصر جو ہے آپ سے بیان کرتی ہوں۔ ایک بچہ تھا تو وہ شروع میں اس طرح چوری کرتا، جو چیز اس کو ملتی تو وہ اپنی ماں کو لا کے دیتا، اور اس کی ماں جو ہے اس سے کوئی نہ پوچھتی کہ آپ کہاں سے لے کے آئے ہو اور کہاں سے چوری کیا، مطلب اس نے کبھی نہیں سمجھایا۔ بچہ بڑا ہوتا گیا اور اس کام کا اتنا عادی ہوا کہ آخر میں جو ہے وہ اتنا بڑا ڈاکو بن گیا کہ اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ آخری خواہش جب اس سے پوچھی گئی تو اس نے اپنی ماں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب ماں کو لایا گیا، اس نے کہا کہ ماں آپ اپنا کان جو ہے میرے قریب کریں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جب ماں نے کان قریب کیا تو اس نے اپنی ماں کے کان کو اتنے زور سے کاٹا کہ کان جو ہے وہاں سے کٹ گیا، لیکن اس نے نہیں چھوڑا۔
جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ ماں کے ساتھ آخری خواہش میں اس طرح اپنے ماں کے ساتھ ظلم کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا، میں پہلے دن انڈا چوری کر کے آیا تو میری ماں نے مجھے نہیں پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو۔ اگر اسی دن میری ماں مجھے سمجھاتی، مجھے کوئی سزا دیتی، تو میں اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں اپنی اولاد سے پوچھنا ضرور چاہیے، دوسروں پر باتیں کرنے کے بجائے اپنی اولاد کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال اس عورت کی بات کرتے ہیں جنہوں نے یہ سٹوری بھیجی ہے۔ ایک رات اس عورت کے گھر والے سب سو رہے تھے کہ اچانک دروازے پر بہت زور سے دستک ہوئی۔ سب جو ہے اٹھ کے بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے کہ باہر کون ہے، تو باہر سے آواز آئی کہ ہم پولیس والے ہیں، آپ جلدی سے دروازہ کھولیے۔ خیر جب دروازہ کھولا گیا تو پولیس اندر آئی اور چھوٹے بچے کو گرفتار کر کے لے گئی۔ ماں چیختی چلاتی رہی، داڑیں مار مار کر روتی رہی اور اپنے آپ کو کوسنے لگی، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ چھوٹا بیٹا بہت بڑا عادی مجرم بن چکا تھا، محلے کے کئی لڑکوں کو اپنے ساتھ ملا کر پولیس کے حوالے کر چکا تھا۔ اس کے محلے کا ایک لڑکا اس کے جال میں پھنس کر پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اب ماں نے اس کی بری عادات سے تنگ آ کر اپنے آپ کو آگ لگا لی ہے اور دنیا سے چل بسی ہے۔ بچے شراب اور دوسرے نشوں میں پڑ چکے ہیں۔ کل تک جو گھر خوشیوں بھرا سمجھا جاتا تھا آج ایک وحشت کا نشان بن چکا تھا۔ امید ہے آپ کو اس سٹوری سے سیکھنے کو ملا ہوگا۔ الحمدللہ مجھے بھی اس سٹوری سے سیکھنے کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان کے جو ہے عیبوں کو خوبیوں میں بدل ڈالے۔ یہ ایک سچا واقعہ تھا جو شیئر کیا گیا ہے۔ آپ اس کو ضرور سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔